بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں تقریبات یوم قائد اعظم کے سلسلے میں طلباء و طالبات کے مابین منعقدہ مضمون نویسی اور ملی نغمے سنانے کے مقابلوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت علامہ محمد اقبال کے پوتے وائس چیئرمین تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ اور ممبر بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان جناب بیرسٹر ولید اقبال نے فرمائی۔ نظامت کے فرائض محمد سیف اللہ چودھری نے انجام دیے۔ تقریب کے آغاز میں تلاوت قرآن کریم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہید عمران گل نے اپنے خیر مقدمی خطاب میں فرمایا، تو یہ الحمدللہ ہماری سکسیس سٹوری ہے۔ ہمارا ادارہ واحد ادارہ ہے جو ملک بھر میں تمام قومی ایام پر مقابلے اس طرح طلباء و طالبات کے مابین جو ہے وہ کرواتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ مزید آگے جو ہمارے مقابلے ہوں ان میں بھی اپنے بچوں کو لے کے آئیں، ہمارا دست و بازو بنے۔ یہ پاکستان آپ سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے۔ اپنے بچوں کو ہم نے اپنے مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، انہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اور آپ سب جو محنت کر رہے ہیں اس معاملے میں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جناب ولید اقبال نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا، تو اسٹینلی وولپرٹ نے ویسے جو ان کے بارے میں کہا ہے اپنی کتاب کی ابتدا ہی میں، وہ یہ ہے، بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اس سے بھی کم افراد دنیا کی تاریخ میں آئے ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے ایک نئے مملکت کو جنم دیا ہو، اور محمد علی جناح نے وہ تینوں چیزیں، وہ تینوں کارنامے کر کے دکھائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ تینوں کارنامے کر کے دکھائے۔ یہ ایک بین الاقوامی مورخ جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے۔ جب علامہ اقبال نے اعلانیہ یہ کہا کہ مسلمانوں کا لیڈر میرے نزدیک محمد، اس وقت قائد اعظم نہیں کہلاتے تھے، محمد علی جناح کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے، انہوں نے قائد اعظم کو خط میں بھی لکھ کے کہا کہ یو آر دا ون اینڈ دی اونلی ون، آپ وہ واحد شخصیت ہیں اور ایک ہی شخصیت ہیں جو مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اس طوفان سے نکال سکتے ہیں کہ جس میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال سے انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ نے اس شخص کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس شخص کو کیوں آپ نے محسوس کیا کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بن سکتا ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ انگریزی میں علامہ اقبال نے کہا، بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل، کہ نہ تو وہ بےایمان ہے اور نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ دانشور مجاہد حسین سید نے اپنے خطاب میں کہا، قائد اعظم وہ شخص ہے جنہوں نے آپ کو آزادی کا تحفہ دیا ہے۔ جب ہندوؤں کی حکومت آئی 1937 میں کانگریس کی، انہوں نے کہا کہ گاندھی کی مورتی کی پوجا کرو اور وندے ماترم گاؤ، گائے کا ذبح کرنا بند کرو، اردو ختم کرو، ہندی کی رائج کرو۔ قائد اعظم نے کہا کہ ابھی انگریز ادھر ہے تو ہندوؤں کا یہ علاج ہے، ہندو ہوتا کر رہے ہیں، یہ ہم کٹھے نہیں رہ سکتے۔ انگریزوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں دو قومی نظریہ کیا چیز ہے، آپ کی شکلیں ایک طریقہ لباس ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کیا بات سنیں، ہندو گائے کو پوچھتا ہے، ہم گائے کھاتے ہیں، ہندو بتوں کو پوچھتا ہے، ہم بت توڑتے ہیں۔ ہمارے ہیروز ان کے ولن ہیں، ان کے ہیروز ہمارے ولن ہیں۔ نوجوان اور بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ مسلمانوں نے 1000 سال ہندوؤں پہ حکومت کی، اب مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے۔ پروگرام کے دوران نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے دلوں کو موہ لینے والے اور قومی لگن سے لبریز ملی نغمے سنا کر حاضرین کے دل جیت لیے۔ تقریب کے آخر میں بیرسٹر ولید اقبال نے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں اعزازی شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے۔